کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ شاہ نے وحی کی کہ 5 چیزوں پر عمل کرنا، جس میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ جو پہلی چیز تمہیں ملے اسے کھا لینا، جو دوسری چیز ملے اس کو چھپا دینا، جو تیسری چیز ملے اس کی حفاظت کرنا، اور جو چوتھی چیز ملے اس کی بات مان لینا، اور جو 5ویں چیز ملے اس سے دور رہنا۔ چنانچہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے پہاڑ تھا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ پہاڑ کو میں کیسے کھاؤں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کھانے والی چیز تو یہ نہیں ہے۔ وہ آگے چلے تو دیکھا کہ وہ پہاڑ سمٹ کر ایک لقمہ بن گیا۔ انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا تو وہ شہد کی طرح میٹھا تھا۔ اب جب یہ تھوڑا سا آگے چلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک سونے کا تخت جس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوتے ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے گڑھا کھودا اور اس کو اس میں چھپا دیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو پھر وہ تخت ان کے سامنے آ گیا، انہوں نے پھر اس کو چھپایا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے پھر اس کو چھپا دیا۔ چنانچہ یہ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک پرندہ جس کے پیچھے ایک باز ہے اسے پکڑنا چاہتا ہے، وہ چیختا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے نبی اللہ مجھے بچا لیں، مجھے پناہ دیں۔ انہوں نے اس پرندے کو لیا اور اپنے چادر میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باز ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ میرا شکار تھا، آپ نے چھپا لیا، مجھے واپس کریں۔ اب کیونکہ چوتھی چیز کے بارے میں حکم تھا کہ اس کا کہاں ماننا ہے، اب یہ امانت کو کیسے واپس کریں جس کو پناہ دے چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ران سے گوشت کاٹا اور اس باز کو دے دیا اور وہ چلا گیا۔ اب اس سے آگے گیا تو دیکھا کہ راستے میں ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہے اور 5ویں چیز کے بارے میں حکم تھا کہ اس سے آپ نے بچ کر نکل جانا ہے۔ اس سے آگے نکل گئے، لیکن آگے جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ شاہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار یہ کیا تھا، مجھے اس کے بارے میں علم عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کی طرف وحی کی کہ جو پہلی چیز تمہیں کہا تھا کہ جو اس کو کھا لینا، وہ جو پہاڑ تھا وہ غصہ تھا کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی کو نظر کچھ نہیں آتا، جیسے پہاڑ کی دوسری جانب کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ غصہ شہد کی مانند ہوتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر عظیم ملتا ہے۔ جو دوسری چیز تھی جو بار بار تمہارے سامنے سونے کا تھال آ رہا تھا وہ نیکی تھی۔ جو آدمی نیکی کرتا اللہ تعالیٰ شاہ اس اپنے بندے کی نیکیوں کو دنیا میں ظاہر کرتے ہیں، جس سے لوگ اس سے محبت اور اکرام کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ نیکی ظاہر ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ شاہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور دنیا دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ تھے دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز جو تمہارے پاس پرندے کی شکل میں آئی تھی وہ امانت تھی۔ جب امانت کسی کی آئے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ بعض لوگ اپنا راز بھی کسی کو بتاتے ہیں دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، مدد کے لیے، اور جو مدد کرتے ہیں وہ اجر پاتے ہیں، جو مدد نہیں بھی کرتے انہیں بھی اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی بات دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ اب وہ دوسروں تک اگر اس کی بات پہنچا دیں گے تو انہوں نے اس کی امانت میں خیانت کی۔ اور جو باز اس کے پاس آیا تھا وہ سائل تھا، قرآن پاک میں وَالسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ جو سوال کرے اس کو نہ جھڑکیں۔ اگر کچھ دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اس محبت سے اس کو ٹال دیں، یہ بھی اجر عظیم ہے۔ اور جو 5ویں چیز تھی وہ غیبت تھی کہ جب آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہہ دے کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو غصہ لگ جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، اور چغلی سے بھی بچنا چاہیے، گالم گلوچ سے بھی بچنا چاہیے۔ چغلی کے بارے میں ہے کہ پیشاب اور چغل خور جو ہے بعض اوقات سب سے زیادہ جو ہے قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے اور پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ یہاں پر عام دستور ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات قطرے جو ان کو محسوس نہیں ہوتا گر جاتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کپڑے ناپاک ہوں گے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ دعا کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں ہیں اللہ جل شانہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔